تبارک و تعالی جل شانہ امان والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار قائد اربوجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ظلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کیونکہ ہر اطراف جو ہے ظلم و بربریت کا طوفان برپا ہے، کہیں محدود پیمانے پہ کہیں لامحدود پیمانے پہ۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو تو ایک نشست میں گفتگو جو ہے وہ اس قدر نہیں ہو پاتی کہ ہر پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو۔ تو آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ کچھ لوگ یا حکمران ظالم ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسا کہ آپ کو اوائل میں بتایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس کا عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس کا عذاب جو ہے وہ دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس کو ریئلائز کرے یا نہ کرے۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جن جن لوگوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عذاب کا جو ہے انہوں نے سامنا کیا۔ کئی لوگ جو ہیں اقتدار پہ آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ان کو بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم جی فلاں علاقے کے چیئرمین ہیں، میں جی ایم پی اے ہوں، میں جی ایم ایل اے ہوں، میں جی وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں۔ لیکن تاریخ کے اوراق کی اگر آپ ورق گردانی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایک دن وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہی جو ہے قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ صدر ہے، کچھ ہی دنوں بعد وہ ملزم کی صورت میں عوام الناس کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اقتدار، یہ منصب جو ہے، یہ عہدے جو ہیں، یہ سارے وقتی اور عارضی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اگر کسی کا اقتدار ہے یا اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ رب العلا کی ذات بابرکات ہے، ٹھیک ہے۔ الحکم الا للہ، حکمرانی صرف اس کی ہے، وہ جس کو بھی عطا کرتا ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لہذا اس کو اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پاس یہ سارا کچھ عارضی ہے، مستقل طور پہ یہ بادشاہت، یہ حکمرانی کس کے پاس ہے جی؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بادشاہ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دربار، تو اس نے ہارون الرشید کو سخت پیاس لگی تو اس نے پانی کا تقاضا کیا، پانی طلب کیا۔ اب یہ جب سخت پیاس لگی ہو نا تو پھر گرمی بھی ہو، تو آپ ذرا گرمیوں کے روزوں کو تصور میں لائیں کہ افطاری کا وقت ہو، سخت گرمی ہو، پیاس بھی شدت کے ساتھ لگی ہو، تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، صرف ٹھنڈا پانی ہو، تو آپ کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ آپ کے لیے وہ کیا کافی ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے، چلے بات کو اور کھولتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے تو مثال دے کے سمجھایا نا، کسی نے پوچھا کہ علی آپ کو امام الانبیاء سے کتنا پیار ہے؟ کیا جی اے علی آپ کو امام الانبیاء سے، امام الانبیاء کا تو پیار نظر آتا رہا نا، نظر تو ان کا بھی آتا رہا، امام الانبیاء نے تو پھر عین علی عین علی کر کے تو پیار وہ تو ظاہر ہو گیا نا، جب سینے پہ لٹایا پیار ظاہر ہو گیا نا، جب آغوش نبوت میں آفتاب ولایت کی پرورش کی تو پیار تو ظاہر ہو گیا نا، تو جب ان کے بابا ابو طالب سے ان کو لے کے آئے اپنے پاس، پیار تو ظاہر ہو گیا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ علی آپ کو نبی سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ سخت گرمی میں جس کو شدید پیاس لگی ہو اس کو ٹھنڈے پانی سے اتنا پیار نہیں جتنا علی کو اپنے نبی سے پیار ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے جی جان سے بھی زیادہ پیار ہے، تو میرا جگر ہے، تو یہ ہے شیر نا، بات بھی شیروں والی کی ہے، شیر ہے بات بھی شیروں والی کی ہے کہ مجھے نبی سے اتنا پیار ہے کہ ٹھنڈے پانی نہ کسی پیاسے نو گرمی جیڈا پیار نہیں جڈا علی نو اپنے نبی نال پیار ہے۔
کیا مثال عطا فرمائی، کیا مثال عطا فرمائی. تو امام مالک کے بیٹھے ہیں ہارون الرشید خلیفہ بادشاہ کے پاس، تو اس کو پیاس لگی، بھیجا. اب دیر ہوگی، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے لگے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ جب بندے کو پیاس لگی ہو تو وہ برداشت تو بالکل نہیں ہوتی نا. بات سمجھ آ رہی؟ جیسے بندہ باہر سے آتا ہے تو پانی نہ لبے تو تھی اتنی کر سکتے ہو. ایسی سیاحیاں بڑھیاں باہروں بندہ ہوتا ہے تو سب تو پہلے وہ کی کرتے پانی سرو کر دیا. سیاحیاں بڑھیاں ٹھیک ہو. ہمارے والد صاحب نے گھر میں کیا رکھا تھا کہ جب کھانا دو تو کھانے سے پہلے پانی دو. بات آپ سمجھے؟ پانی کی بڑی گل ہے، توجہ ہے. اب وہ جب گھنٹہ ڈیڑھ تاخیر ہوگی، کہاں چلا گیا؟ پانی چلانے لگا، غصے میں تل بنا تھا. کون جی؟ بادشاہ ہارون الرشید. امام مالک بیٹھے میں کول، وہ دیکھ رہے ہیں. ایک خادم نے کیا کہ بادشاہ وہ جو ایک کنواں ہے نا وہ تو سوکھ گیا ہوا ہے، تو جو دوسرا کنواں ہے اس کا پانی جو ہے وہ اتنا شفاف نہیں آپ کے معیار کا نہیں کہ آپ کو پیش کیا جائے. تو خادم تیسرے کنویں سے پانی لینے گیا ہے تو وہ ذرا فاصلے پہ ہے، دور ہے، تو ذرا وقت لگے گا. لیکن قصہ مختصر، کچھ دیر بعد خادم پانی لے کے آ گیا. اب جب پیاسے نے پانی دیکھا، اب وہ امام مالک ہارون الرشید کو دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بات چیت بھی چل رہی ہے. اب وہ جو لپکا پانی کی طرف، کیا جی لپکا، فوراً خادم نے پانی پیش کیا. پیاس کی شدت تھی، دیکھو نا پہلے تو پانی ہونے مر گیا ہوگا جب پیاس لگی تھی، دیکھو کچھ اور ٹائم لگ گیا ہونا ہے تو اس میں شدت بڑھ گئی نا، پانی کی شدت بڑھ گئی. اب وہ جو لپکا نا، اب جب اس نے پکڑا، پیالہ پکڑایا خادم نے ہارون الرشید کو، تو امام مالک نے ہارون الرشید کو مخاطب کیا اور کہا کہ پانی تو تیرے قبضے میں آ گیا ہے، اب یہ تو نے پینا ہی پینا ہے، لیکن پانی پینے سے پہلے نا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر پانی پی لینا. تو امام مالک نے جب یہ کہا تو اسے کہا پوچھئے جی کیا سوال ہے. ہارون الرشید نے کہا کہ اگر یہ پانی تجھے نہ ملتا، پانی تجھے نہ ملتا، یہ تیری پوری سلطنت میں بھی تو تاخیر سے وہ دور دراز سے لے آیا نا، تو تلاش بسیار کے بعد تیری سلطنت سے یہ پانی تجھے میسر نہ ہوتا، بلکہ پوری دنیا سے تجھے پانی نہ ملتا، پوری دنیا سے تمہیں پانی نہ ملتا، تو بتا تو کیا کرتا؟ وہ پیاس میں ترملا اٹھے ایسی اگے وہ تو ہلو پہ آگے ایسی کہنے لگا کہ میں اپنی اس پانی کے حصول کے لیے آدھی سلطنت دے دیتا. اور کسی نے ٹوٹیاں کھلیاں رکھ دے رہا تو ہم کی پتا پانی دی اہمیت کی پتا نہیں تھا. سبحان اللہ پہ ہو جائے جی. پوری دنیا کو ذرا چشمے تصور سے دیکھے نا، پانی اگر یہ پانی ہماری کتنی ضرورت ہے، اندر نہ جاوے تامی ہو، باہر نہ ہوئے تامی، اندر باہر زمین کے وچ اتے پانی کینا چاہیے کہا جا کے سوچنا ہے. پانی دی کتنی اشد ضرورت ہے انسانی. اسی نے جی سانو دتا کی ہویا کی کانا نوز باللہ شکر ادا کریے. او بھائی پانی پال رہا ہے، روٹی چھڈ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں ادھی سلطنت دے دینا تے پانی دے اصول واسطے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جواب مل گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو پانی پینا ہے. جب اس نے پانی پیا، کس نے؟ امام مالک اور ہارون الرشید نے پانی جب پیا نا، وہ پانی انہوں نے کہا بادشاہ تو پانی پی لیا ہے، ایک سوال اور میرے دماغ چ تیر رہا ہے تو ان کا بھی تو ایک جواب دے دے. لگا جی کی جواب؟ کیا کہ بھی پانی تو پی لیا ہے تو ظاہر ہے تو پیشاب بھی کرے گا. یہ کہ نظام ہے نا، پانی پیتا ہے جناب تو وہ فلٹریشن ہوتی ہے گردے سے، پھر وہ یورین بھی پاس کرتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل جی پیشاب. انہوں نے کہا جی جے تیرا پیشاب بند ہو جائے تو ذرا وہ دیکھن لگ پیا گور کے کہ امام مالک نے کیوں جہا سوال کر چلے ہے. اگے پانی اندر پان کا اور پانی کڈن کا غور نہ کیا، میرا سوچ کے نصیب گزرا، جلد بازی نہ کری. جب پیشاب بند ہو جائے یعنی جو ہے تو پانی پیتا ہے اس کا خراج نہ ہو، جس پانی کا تو نے منہ سے دخول کیا اس کا خراج نہ ہو تو بتا کیا کرے گا تو؟ انہیں سوچ بچار تو بعد کیا انہیں کیا جی میں دوجی ادھی سلطنت بھی دے دیاں گا، پوری سلطنت دے دیاں گا انہوں تے میرا بھئی اے بند ہونا چاہیے نہیں. امام مالک نے رومال پھڑ کے موڑے تے رکھیا، اٹھ کے ٹرن لگے. کیا بھئی امام مالک کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس مینوں ایسے بادشاہ کو بہن کا کی فائدہ ہے
جی پوری سلطنت ایک پیالے دا پانی ہے. ایسے بادشاہ کو میں بہن دا فائدہ کی ہے جی پوری سلطنت ایک پانی کا پیالہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کبھی غور کیا کریں, کوئی اقتدار آ جائے, کوئی منصب آ جائے, انہوں نہیں سمجھنا تسی تو سنیا نا تسی پوچھو والے امام مالک نے تو سن رہا اور عمر رشید ہے دونوں نامی گرامی. رزلٹ کی نکلیا پیالے دا پانی پوری سلطنت قربان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سکندر بادشاہ کا نام سنیا ہے گا تسی, سکندر اعظم کا. اس کو گریٹ کنگ کہا جاتا تھا, گریٹ کہا جاتا تھا اس کو نا. کیوں گریٹ کہا جاتا؟ اس نے 32 سال کی عمر میں, کتنی عمر؟ 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی. کتنی جی؟ سانو 32 سال کی دنیا سی اپنے پیروں سے نہیں کھلوندے. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں یہ گل ہے. تو اسکندر اعظم نے کی کیتا؟ آدھی دنیا فتح کر لی. کتنی عمر میں تھی؟ 32 سال کی عمر میں. کتنی عمر میں؟ 32. کتنی دنیا فتح کی؟ یہ جا رہا تھا ملتان کے پاس سے اور بعض جگہ پہ لکھا ہے جیلم کے پاس سے گزر رہا تھا. تو اس کو ایک تیر لگا, کسی نے تیر مار دیا. تیر لگا نا, زخمی ہونے کا. کتنی جرت سکندر اعظم نے کوئی تیر مار دے. خدام نے آرڈر کیتا, خدام کو کہ جو چمکتی آنکھ دیکھو نا اس کو قتل کر دینا. کس کی جسارت ہے کہ وہ سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کرنے والے تیر مارے. خدام نے بڈھے قتل کر چھڑے, جوان بھی کی قتل کر چھڑے, بچے بھی. انہوں نے جی سارے مار مور دیتے نے. سمجھ آ گئی؟ مار مور دیتے نے تو پتہ کوئی نہیں لگا بہرحال کہ تمہیں تیر. انہوں نے کہا میں کیا ہر چمکتی اکھ جیڑی ہے نا انہوں قتل کر دیو. جیڑی چمکتی اکھ والی بلی جو نظر آتی ہے نا انہوں بھی قتل کر دیو. چمکتی اکھ والا کتا نظر آتا ہے انہوں نہیں ہو سکتا انہوں منہ چھپا کے کہ وہ تیر چلا دیتا ہے. یعنی ظلم و بربریت کا بڑا طوفان کھڑا کرتا سکندر اعظم نے. لو جی ہے کہ یونان دے علاقے چ پیدا ہونے والا سکندر اعظم, ٹھیک ہے. اب یہ عراق کے علاقے بابل میں نا اس کو ملیریا کا بخار ہو گیا. ملیریا کا بخار ہو گیا. کوئی گل نہیں, بخار میں اسی لوگ بیمار نہیں سمجھتے کہ بیمار ہے. بخار میں یہ لے رہا انہیں لے جائے گا بھائی, پسینہ لیا انہیں لے جائے گا. دو پہنا ڈول کھا دیا تو پھر ڈاما ڈول نہیں ہوں گے. جی ہاں 2 گولیاں سے مار ہے گل. بابل کے علاقے سکندر اعظم کی ہو گیا ملیریا کا بخار. عمر جیڑی ہے ہوں 32 سال کئی جاتے بھی 2 مہینے گھٹ 33 سال سی, یعنی 32 سال 10 مہینے جو بھی سی 32 سالوں کا پورا ہی ٹھیک ہو گیا جی. اب جو ہے وہ قریب مر ہو گیا. ملیریا کا بخار جو ہے وہ قریب برق اس نے کر دیا. اب یہ سکندر اعظم جو ہے یہ کہنے لگا, اب اس کا 2 ہفتے کی مسافت میں اس کا گھر تھا. کتنی مسافت میں؟ 2 ہفتے کی مسافت میں اس کا ابائی گھر تھا. اب یہ تھا عراق میں یونان کے علاقے کا یہ باسی تھا. تو یہ اب ایڑیاں رگڑنے لگا اور دعائیاں دینے لگا کہ کوئی بندہ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لے, مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گھر میں مروں, میں دیار غیر میں نہ مر جاؤں. بات آپ سمجھے کچھ کیوں نہیں سمجھے؟ 2 ہفتے کی مہلت طلب کر رہا ہے, لیکن جب وقت آ جائے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. ادھی دنیا کو فتح کرنے والا ظلم و بربریت کی انجام کیا ہوا کہ 2 ہفتے کی مہلت مانگ رہا ہے لیکن سائیں مہلت دے نہیں دے, سائیں مہلت دے نہیں. تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے نا بھائی جان, دیکھو نا سکندر اعظم کا تو نام ہے نا, تو کیا کہتے ہیں جی, نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے. کتنا نامی گرامی تھا لیکن ظلم کیا تو کیا ہوا بھائی. آخری خواہش تھے ادھر بھی بندے پوچھتے ہیں تو پوری اگلے کاری چھڑ دے نا, تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہی آخری خواہش کی سی اور کی سی 2 ہفتے دی کی ہے. سائیاں پھر مہلت دیتی, سائیاں نے پھر مہلت دیتی. اچھا اے تو چلو پچھلے واقعے نا تو میں تازہ بن رہا ہے. ایک کتاب گزری
اکھاں جو مقافات عمل کتاب کا نام، اور یہ ڈاکٹر عبد الغنی اس کے لکھاری ہیں۔ انہوں نے دور حاضر میں نے ایسے لوگوں کو ان کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ظلم کیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کا انجام دکھا دیا۔ میرا مقصد تھا آپ کو بتانا جب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے ظلم کیا نا مریا بعد جو ہیں، پہلے رزلٹ انہیں پہلے دیکھے، آخرت کا تو دے صاحب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ کسی بھی لحظ میں ہے ظلم کے بڑے بڑے قسمیں ہیں، سب تو بڑا ظلم شرک بھی ہے، ان شرکا لظلم عظیم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والدین کی نافرمانی بھی ظلم، جھوٹ بولنا بھی ظلم، ایک گناہ نے سارے مطلب گناہ صاحب ایک اور تسی کر رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ تسی کسی ظلم کے قریب تے نہیں، کیونکہ ظلم بہرحال ظلم ہے، پاویں چھوٹا ہے پاویں بڑا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ بندہ دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتا نہیں۔ ڈاکٹر عبد الغنی نے کتاب لکھی ہے جی مقافات عمل۔ انہوں نے لکھا یہ نواب شاہ کے علاقے کا ایک سب انسپیکٹر تھا، مختار احمد اس کا نام۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کو وہ کہتا پھرتا تھا، لوگوں کو وہ نصیحت کرتا تھا کہ لوگوں جو مرضی کر لینا، کسی پہ کبھی ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ، یہ کہتا تھا۔ پھر لوگ اس کو پوچھتے تھے کہ یہ بات کیسے کہتا ہے، وہ پھر اپنی آپ بیتی سناتا تھا۔ وہ کہتا تھا جی ہم جس تھانے میں ڈیوٹی تھی نا جی، تو کہتا کہ مجرم کی پیشی کرنی تھی عدالت میں، ہم نے اگلے روز تو اس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ مجرم کو کیا نا ڈکیتی اور قتل کے کافی مجرم پکڑے تھے، ایک دی پیشی سی تے انہوں پیش کرنا سی تو تھرو دے ڈیتھ وارنٹ جاری ہونے سا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی قریب ہی عدالت تھی تو ہم پیدل ہی چل پڑے، مجرم کو رہ کے پیدل چل پڑے۔ رستے میں نا وہ مجرم کو قضائے حاجت ہوئی، رفع حاجت کے لیے اس نے کہا کہ مجھے ذرا ہتھکڑیاں کھولو، میں ذرا رفع حاجت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں چھڑیا نا مجرم ہے 302 دا چھڑا نہیں کہ پھاڑو نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا چھڑے، کہتے لیکن وہ نہ رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا، منتا ترلے کرنے لگا کہ میں نے چھڑو نہیں کیتے جانا۔ کہتے ہیں جی ہتھکڑی کھولی اسی دی رستے میں، کہتے ہیں جنگل سا پڑتا تھا چھوٹا سا نا، تو ادھر اس نے یہ تقاضا کیا تو ہتھکڑی جب اس کی کھولی جی تو جھاڑیوں کے پیچھے وہ رفع حاجت کرنے کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک ہو، کون سنا رہا ہے گل؟ سب انسپیکٹر سی، انسپیکٹر نہیں سب، نام مختار احمد نواب شاہ دے علاقے کا ہے واقعہ۔ کتاب تلا مقافات عمل ڈاکٹر عبد الغنی نے لکھنا والا۔ وہ کہتے جی میں نے ہتھکڑی سی کھولی نا، اب وہ رفع حاجت کرنے، کہتے اتنے میں کیا ہوا کہ اس کے ساتھی پیچھے سے نا گاڑی دے آ گئے، انہوں نے سانی سر تے بٹ بٹ مارے جہاں انہوں کو حوصلہ سی، تے اسی مدہوش جے ہو گئے کہ وہ اپنے ساتھی نے چھڑا کے لے گئے تے ہوشاں نوں آیا تے اسی کی ویکھنے آ کہ ساڈے ہاتھ بھی بننے نے تے پیر بھی بننے نے، ٹھیک ہے، جنگل بھی آبان ہے۔ تو کہنے لگے جی اسی آہو بکا کری آوازاں کڈی کو اللہ کا بندہ آوے ساڈی جان چھڑاوے۔ کہنے اینے چ ایک بندہ ویکھیا سی دوروں آندا کہ موڈے تے انہیں لکڑیاں رکھیاں تے وہ آ رہا ہے، اسی انہوں آواز ماری کہ بھئی کھول ساڈے نال کام ہو گیا۔ قریب آیا، انہیں ساڈے ہاتھ کھولے پیر کھولے، کیوں چل پہ لکڑیاں موڈے تے رکھ کے نا، جنگل تو لکڑیاں کٹ کے آ رہے ہیں۔ کہتے کہ وہ چلا گیا۔ کہتے اتنا ہمیں خیال آیا کہ ہوں جج صاحب کی عدالت چ پیش کرنا مجرم نو، تے جج صاحب نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے آپ بندہ دوڑا دیتا ہے کہ رشوت لے کے، گل کو سمجھ آ رہی ہے، چھڑ چھڑیا بندہ تے ساڈی کلاس ہی نہ ہو جائے۔ تے جج صاحب نے کیا تے آرڈر کرنا، بندہ آ گیا، پیشی آ گئی، تو انہوں نے پتا ہونا قانون نہیں ہوتا ہے، اندھے بارے ہو رہا ہے سارا کچھ، ہوں تو قانون ہو رہا ہونا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، پھر اندھے واہ ہو رہا ہے، سجے کھبے پتہ بھی لگ رہا ہے، پھر اندھے واہ ہو رہا ہے۔ تو کرونا دور سی تو انہوں نے پتا ہونا کہ اندھے واہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ انہوں ہی پھڑیے، انہوں ہی پھڑیے، پیش کریے تو جان چھڑائیے۔ انہوں پیچھے پیچھے جا کے گئے رہے جناب، تو انہوں نے جہاں انہوں کو حوصلہ ہی اپنا انہوں مارے نا بٹ دے، انہوں مدہوش کر کے دلاری ہاتھ کھڑی، تو انہوں ہوش ہے، انہوں نے کہا بھائی مینوں کتنے جا رہے ہو، میں تمہیں چھڑایا ہے تو تسی تمہیں مار لیا، میں چپ کر تو ہی قتل کیتا، تو ہی تو پائی جان۔ تو پتا پاکستان کی پولیس سمجھ آ رہی گل نا، مینوں زیادہ ڈیٹیل دی لوڑ نہیں۔ انہوں نے کہا 302 تو ہی کیتی ہے، اج میری پیشی ہے، تو انہوں نے مینوں کتنے جا رہے ہو، جتنا تمہیں جانا چاہیے اتنے جا رہے ہیں۔
लो जी उम्रता क्या ना करता फड़ लिया वो जो अदालत पेश किया जज साहब ने कहा जी है मुलजम जी उन्हें फटाफट डेथ वारंट कीते इनू उन्हें फड़ लिया किनू और जिन्होंने डाकू बना के लगे सन मुलजम ठीक हो गया जी उन्होंने कहा आप आ गए वापस कहते मैं वापस आ गया उन्होंने फड़ लिया उन्होंने तो डेथ वारंट सी उन्होंने कुछ दिन बाद फांसी के आर्डर सन तो मुख्तार अहमद कहता कि मैं आके सुता ना तो कहता मेरी यकदम अख खुली तो मैं की वेना कि मैनू ना खुली अख किस तरह कोई बंदा जिन्होंने नजायज फड़ के दे गया ना जिन्हें जुल्म किया है जिन्हें तो भला किया और आज भी पिटदा रहा कहता मैं तो भला किया तो तुम मेरे की कर रहे हो गल समझ आ रही तुम आके वो गला दबोचे मैं तो भला किया तो तू मैं जेल च डट हसे फलाया उठे जज दे के घर उठ के कहता मैं बह जाना मेरी रात खराब होनी शुरू हो गई कहता एक बुढ़ी सी मेरी तो कहता मेरे नाल भी की मामला शुरू होया कि भुख मैनू लगे खाना मैं खावा लेकिन हजम ना होए भुख लगे खाना खावा हालांकि भुख लगी हो ना तो खाना बड़ा सुचल तरीके हजम होता है इस वास्ते उदों खाना खाना चाहिए जो भुख लगे जो भुख ताकि खाओ तो हजम हो जाए कहते मैं भुख लगे तवज्जो करना थोड़ा लेकिन मैं खाना खावा हजम ना हो या मैं कह आ जाए कि मैं जीन कैफियत हो गई मैं शब रोज मेरे गुजरन ते कहते थे कि मेरी बुढ़ी वो जो ना अपना कोई ऐसी मर्ज लगी बड़ा मेरा ख्याल रखती सी वो भी उस मर्ज च मुबतला हो के ना लुकमा अजल बन गई एक मेरा है पुत्र सी वो स्कूल जाता सी ते मैं की कीता मैं बड़ा परेशान बुढ़ी मेरे कोल अपनी तबीयत भी मेरी अपसेट रवे करे राती मेरा आगे गला दबोच ले करे भगवान कि दस मैं केड़े चक्कर च उत्थे फड़ा के आया रात दी नींदरा खराब दिन का चैन खराब उत्तों मेरा खराब हर पासे खराबी जो नजर आई कहता कि मैं जनाब अपनी नौकरी तो रिजाइन दे दिता इस्तीफा दे दिता ठीक हो गया नौकरी तो जो इस्तीफा दिता कहता मैं करियाने की दुकान पा ली की कि बच्चा मेरा मैं दुकान से पवा बच्चा स्कूलों आवे तो मेरा हाथ बटा दे करे कहता कुछ दिन होया कि बच्चे को ढिड च तकलीफ हुई डॉक्टर ने विखाया फाकन होया कई हकीमां ने विखाया फाकन होया कहता वो ढिड की अजीब जी बीमारी मुबतला हुई कि वह जानवर नहीं हो सकिया वो भी लुकमाए अजल बन गया यह कहानी सुनाई है लोगों को कही जाए कि कभी भी भुल के भी किसी से जुल्म नहीं करना मैं जुल्म किया न सिर्फ मैं भुगतना पे आज तक मेरी बुढ़ी ने भी भुगतिया मेरे बच्चे ने भी भुगतिया तो जुल्म करने से पहले आप ये सोच लें आप तो उसमें मुबतला होंगे गिरफ्त आपकी होगी लेकिन जरा तो चार्ज हो रहा है ना जुल्म की एडी नुसरत है मैं जिसे बात पर पेश की थी ना इमाम नबी ने फरमाया जुल्म जुल्मात यौमल क़ियामा कि जो जुल्म है ये क़यामत की तरीकियों में से ये तरीकियों की सूरत अख्तियार कर लेगा यानी जिन्ना जुल्म कीता आएगा उन्हें क़यामत वाले दिन वो अगे नेर रहेगा अगर तुम नेर का सामना कर सकते हो तो फिर जुल्म करी चलो जो नहीं कर सकते तो जुल्म करने की कोशिश करनी नहीं तो जुल्म है भावें निक्का होवे भावें वड्डा होवे भावें को महल्लेदार करे भावें को ओहदेदार करे भावें को मनसबदार करे ये चीज़ां जड़ियां ने ना वो वक्ती तौर पर ने इन्होंने ज़हन च रखना गल्लां ते एक वक्त होंदियां ने लेकिन इहदा तुसीं आखिरत दे वास्ते तोशा तैयार करो ते जुल्म नूं बार बार ऐसे नहीं कोशिश करना इन्ने जुम्मे लागे ने कि किसी तुहाडे कोल कोई जुल्म कराना भी चाहे ना जुल्म कराना भी चाहे तो तुसी कोशिश की करनी है कि तुहाडे हथों जुल्म होवे उन्होंने कोई मैं मर जावांगा जुल्म वास्ते ना मेरा हाथ उठेगा ना मेरी अख उठेगी बल्कि मैं उठांगा जुल्म के खिलाफ तो जो ऐसी कैफियत हो जाए तो भाजी मजलूम बन जाना कभी जालम ना बनना क्योंकि जालम का इंजाम जो है वो दुनिया से भी भयानक है आखिरत भी भयानक है अल्लाह पाक हमें हर किस्म के जुल्म जबर से बचने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।